بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سنن نسائی کا سبق نمبر 47 ہے، جس کا عنوان ہے الوضوء من النوم، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کا کیا حکم ہے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم خلاصہ جات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے باب الوضوء من الریح کے حوالے سے یہ کچھ عناوین پڑھے تھے، اور آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ الوضوء من النوم کے حوالے سے ہم ان مذکورہ عناوین پر بات کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے آج کی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا اسماعیل بن مسعود وحمید بن مسعدة قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها 3 مرات فانه لا يدري اين باتت يده۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ پہلے اس پر 3 دفعہ پانی ڈال کر دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی اس کا ہاتھ رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ چلیے اب سند کے رجال پر بحث کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں 6 راوی موجود ہیں۔ سب سے پہلے اسماعیل بن مسعود، یہ ثقہ راوی ہیں اور 10ویں طبقہ سے ان کا تعلق ہے، 248 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور دوسرے راوی جو ہیں وہ حمید بن مسعدہ السامی الباہلی البصری ہیں۔ یہ صدوقن کہا گیا ہے ان کے حوالے سے، یعنی ثقہ درجہ سے کچھ کم درجہ کے راوی ہیں، اور ان کا تعلق بھی 10ویں طبقہ سے ہے، 244 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور تیسرے راوی یزید بن زریع ہیں، ثقہ راوی ہیں اور 8ویں طبقہ سے ان کا تعلق ہے، 182 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ چوتھے راوی معمر بن راشد ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہیں اور انہوں نے یمن میں رہائش اختیار کی تھی، یعنی یہ اصل میں بصرہ کے رہنے والے تھے لیکن انہوں نے یمن میں رہائش اختیار کی تھی۔ اور اس کے بعد 5ویں راوی امام زہری رحمہ اللہ ہیں، جن کا پورا نام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ ہے۔ یہ بہت بڑے امام اور ثقہ راویوں میں سے ہیں، مدینہ کے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور حدیث کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے حافظ تھے۔ اس کے بعد 6 راوی جو ہیں وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان کا شمار فقہاء 7 میں ہوتا ہے، بعض علماء کے قول کے مطابق یہ تابعین میں سے ہیں اور معتبر راوی ہیں، ثقہ ہیں۔ ان کے بعد 7ویں راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح قول کے مطابق آپ کا پورا نام عبداللہ بن عمر ہے، جبکہ جو مشہور ہے وہ عبد الرحمن بن صخر ہے۔ آپ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور سب سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ چلیے اب لطائف الاسناد دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کی سند میں 6 راوی موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کے 6 راوی موجود ہیں۔ اس کو سداسیات کہتے ہیں، یعنی 6 واسطوں والی سند۔ اور دوسری بات اس حدیث کی سند میں یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، سوائے حمید بن مسعدہ کے کہ وہ ثقہ نہیں ہیں، ثقہ سے کچھ کم درجے کے صدوق ہیں، یعنی سب راوی اعلیٰ درجے کے ہیں، ایک راوی تھوڑا کم درجے کا ہے مگر پھر بھی قابل قبول ہے۔ اور اس حدیث کی سند میں تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ اکثر بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ معمر بن راشد جو ہیں وہ اگرچہ انہوں نے یمن میں رہائش اختیار کی تھی لیکن اصل میں وہ بصرہ کے رہنے والے تھے، یہ بھی اس سند کی ایک لطیف بات ہے۔ باقی کچھ راوی جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے بھی رہنے والے ہیں، جیسا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن مشہور 7 فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اور ابو سلمہ رحمہ اللہ کا اصل نام کم مشہور ہے، زیادہ تر ان کو کنیت یعنی ابو سلمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کی سند میں ایک لطیف بات یہ بھی ہے کہ
اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جو ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 5374 احادیث مروی ہیں۔ تو لطائف الاسناد کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے سند جو ہے وہ مختصر ہے، یعنی 6 راوی ہیں، زیادہ تر راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے راوی ہیں، جس میں بصرہ ہے، یمن ہے اور مدینہ منورہ ہے، اور بڑے ائمہ اور مشہور شخصیات اس حدیث کی سند میں موجود ہیں، جیسے فقہاء سبعہ ہے اور مکثرین وغیرہ۔ چلیے اب مسائل الحدیث دیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، یا اس حدیث میں جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہے نیند سے وضو کا ٹوٹنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند جو گہری نیند ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں جاگنے کے بعد پانی کے برتن کا ذکر ہے، تو اس بات کی طرف یہ حدیث دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے تو اسی لیے تو بیدار ہونے کے بعد پانی کی طرف جا رہے ہیں اور وضو کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے نیند سے وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے۔ اصل میں نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، یعنی بذات خود نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ نیند کے اندر جسم سے ہوا کا خارج ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس امکان اور اس شائبہ کی وجہ سے جو ہے وہ وضو ٹوٹتا ہے۔ کیونکہ سونے والے کو تو معلوم نہیں کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس پہ تو نیند غالب آ چکی ہے، تو نیند کے غلبے میں اسے معلوم نہیں کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس امکان کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، بذات خود نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اونگ آ گئی ہے، ہلکی سی نیند آئی ہے اور اس کے شعور جو ہیں وہ بیدار ہیں، وہ لوگوں کی آوازیں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور اس کو عرف عام میں ہم اونگ کہتے ہیں، ہلکی سی نیند آتی ہے، تو اگر یہ اونگ ہو، ہلکی سی نیند ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس صورت میں اس کے حواس جو ہیں وہ زندہ ہیں، اس کا شعور بیدار ہے، تو اگر ہوا خارج ہوگی تو اس کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے ہلکی سی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ میں حفظان صحت کا اصول بتلایا گیا ہے کہ انسان جب اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ وغیرہ دھو لے تاکہ وہ جراثیم سے بچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد فوراً سے انہی ہاتھوں سے کھانا شروع کر دے دھوئے بغیر ہی، تو اس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور لازمی بات ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو حفظان صحت کا اصول بھی اس حدیث مبارکہ میں بتلایا گیا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ میں احتیاط کی تعلیم دی گئی ہے کہ بغیر علم کے کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ہاتھ رات بھر کس حالت میں رہے اور جسم کے کس حصے میں لگے رہے، نجاست کو لگے رہے یا پاکی کو لگے رہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ احتیاط کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب پتہ نہ ہو تو پھر زیادہ بہتر یہی ہے کہ پھر ہاتھ دھو لیے جائیں، زیادہ احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ گرم علاقہ ہے، اور اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ استنجا پتھروں سے یا ڈھیلوں، مٹی کے ڈھیلوں سے کیا کرتے تھے، تو جب وہ سوتے تھے، آرام کرتے تھے، نیند کرتے تھے، تو اس وقت ان کو پسینہ آتا تھا، تو پسینے کی وجہ سے وہ گندگی پھیل جاتی تھی اور انسان کا ہاتھ ممکن ہے وہاں پہ لگ جائے، تو اس وجہ سے اس حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ پہلے ہاتھوں کو الگ سے دھو لیں، تاکہ اگر کوئی نجاست، کوئی جراثیم، کوئی گندگی وغیرہ ہاتھوں کو لگی ہو تو پھر وہ ختم ہو جائے۔ تو یہی احتیاط کی تعلیم ہے کہ انسان اس اصول پر عمل کر کے بیماریوں سے اور مختلف قسم کے جراثیم سے، مختلف قسم کی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ ایسے ہی بیداری کے بعد ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل سادہ سا طریقہ ہے کہ بیدار ہوتے ہی فوراً ہاتھ جو ہے وہ برتن میں نہ ڈالیں، جس برتن میں پانی جمع کر کے رکھا ہوا ہے ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ پہلے کسی چھوٹے برتن سے پانی الگ کر کے اپنے ہاتھ دھوئیں، کم از کم 3 مرتبہ تو دھوئیں، کسی بوتل سے یا کسی بھی چھوٹے برتن سے پانی بڑے برتن سے الگ کر کے ہاتھ دھو لیں۔ جب ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں، کوئی گندگی یا نجاست کا احتمال باقی نہ رہے،
تو پھر اس بڑے برتن سے ڈائریکٹ چلو سے اپنے ہاتھ سے پانی لے کے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے بالکل سادہ سا۔ آج کل عموماً چونکہ یہ رواج ختم ہو چکا ہے کہ بڑے برتن میں پانی ڈال کے پھر اسے چھوٹے برتن سے پانی لیں، بلکہ عموماً عام طور پہ معاشرے میں ہمارے یہاں نل وغیرہ رائج ہو چکے ہیں، بس ہم وہ نل کھولتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے۔ تو پہلے نل کے ذریعے بھی ہم پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں اور پھر باقی اعضاء کو دھوئیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہاتھ دھوئیں نہ پہلے اپنے دوسرے اعضاء پہ پانی ڈالنا شروع کر دیں، نہیں، پہلے ہاتھ دھو لیں اچھے طریقے سے، جب ہاتھ صاف ہو جائیں تو پھر باقی اعضاء پہ پانی ڈالیں۔ اگر ہم پہلے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ہاتھوں کو نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہوگی اور ہم ڈائریکٹ اپنے چہرے پہ یا بازوؤں پہ یا پاؤں پہ پانی ڈالیں گے تو وہاں بھی نجاست لگ جائے گی۔ تو اس لیے پہلے نل کے ذریعے بھی 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھ جب صاف ہو جائیں گے پھر باقی اعضاء پہ پانی ڈال لیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے باب نمبر 116 باب الوضوء من النوم کے حوالے سے درج ذیل چیزیں پڑھی ہیں، متن حدیث اور اس کا ترجمہ پڑھا ہے، رجال السند پہ بحث کی ہے، لطائف الاسناد پہ بحث کی ہے، اور ایسے ہی حدیث میں جو مسائل اور فوائد ذکر کیے گئے ہیں ان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ نیند سے بیداری پر ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے اور حفظان صحت کا اصول کیا ہے اور احتیاط کی تعلیم اس حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے، ان پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس حدیث سے متعلق جو سوالات ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کی تاکید کتنی بار کی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ ایسے ہی دوسرا سوال ہے کہ اسلام میں نظافت اور احتیاط کے اصول کو اس حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔